موسم بہت خراب تھا۔ اچانک سے تیز چلتی ہوا نے پورے علاقے کو اپنے گھیرے میں لے لیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے تیز چلتی ہوا آندھی کی شکل اختیار کر گئی تھی، اور پھر اچانک سے مٹی پر پڑتی ہوئی بارش کی چند بوندوں سے موسم خوشگوار ہونے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہلکی بارش طوفانی بارش کی شکل اختیار کر گئی تھی۔ حماد اسپتال سے گھر کے لیے نکل ہی رہا تھا کہ ایک دم سے طوفانی بارش نے پورے اسپتال کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ حماد کا گھر جانا بہت ضروری تھا۔ حماد 32 گھنٹے کی ڈیوٹی کر کے فارغ ہوا تھا، اور اب مزید وہ اسپتال میں نہیں رک سکتا تھا۔ حماد نے جلدی سے اپنی گاڑی نکالی اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کر گھر کے لیے روانہ ہو گیا۔ حماد کو راستے میں سے کچھ ضروری سامان خریدنا تھا، اسی لیے وہ ذہن میں سوچتے ہوئے جا رہا تھا کہ مجھے کیا کیا سامان لے کر جانا ہے۔ گھر میں راشن عموماً ختم ہو چکا تھا، اس لیے حماد آج کچھ راشن بھی خریدنا چاہتا تھا۔ اسی لیے وہ تیز طوفانی بارش میں آہستہ آہستہ گاڑی چلاتا ہوا مارکیٹ کی طرف جانے لگا۔ موسم نے ایک دم سے آسمان پر اندھیرا سا کر دیا تھا۔ حماد موسم کی آنکھ مچولی دیکھتا ہوا اپنے سفر پر گامزن تھا۔ حماد نے سب سے پہلے کچھ ضروری سامان خریدنے کے لیے ایک مارکیٹ کے سامنے اپنی گاڑی روکی۔ حماد مارکیٹ کے اندر گیا اور جا کر کچھ ضروری سامان خرید لایا تھا۔ وہ کیا جانتا تھا کہ جس راستے پر وہ چل رہا تھا اس راستے پر بہت بڑی مصیبت اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اس بات سے بالکل ہی انجان تھا۔ اسے بس گھر پہنچنے کی جلدی تھی، کیونکہ وہ گھر پہنچ کر چند گھنٹے سکون کی نیند لینا چاہتا تھا۔ لگاتار اتنی لمبی ڈیوٹی کرنے کے بعد اس کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ حماد نے مارکیٹ میں سے ضروری سامان خریدا اور گاڑی میں سامان رکھتے ہوئے دوبارہ سے اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ حماد نے موسم کے حساب سے گاڑی میں گانے لگا رکھے تھے اور ساتھ دھیمی دھیمی آواز میں گنگناتا ہوا اپنا سفر تیزی سے طے کرتے جا رہا تھا۔ تبھی حماد کی اماں کی کال آئی۔ حماد نے فوراً سے پہلے اپنی اماں کی کال اٹھائی اور بہت ہی اچھے انداز میں اپنی ماں سے بات کرنے لگا۔ حماد کی اماں، جو کہ ملتان شہر میں رہائش پذیر تھی، حماد سے اس کے سارے دن کے روٹین کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ وہ اپنی ماں سے اپنی 32 گھنٹوں کی ڈیوٹی کا ایک ایک لمحہ شیئر کر رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ میں 32 گھنٹوں کی ڈیوٹی کرنے کے بعد اب رہائش گاہ پر جا رہا ہوں۔ حماد کی اماں نے محبت سے اسے نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اپنی صحت کا بھی خیال رکھا کرو، کھانے پینے کا بھی صحیح سے خیال رکھا کرو۔ کام کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ تم اپنا خیال رکھنا بھول جاؤ۔ تبھی حماد کے ابا نے اس کی اماں سے فون پکڑتے ہوئے حماد سے بات کرنا شروع کی، جو کہ حماد کو بری طرح سے ڈانٹ رہے تھے۔ حماد کے ابا اس سے کہہ رہے تھے کہ میں صبح سے تمہیں کال کر رہا ہوں، لیکن تم ہو کہ فون اٹھانا گوارا نہیں کرتے۔ حماد مسکرا رہا تھا اور ہنستے ہوئے اپنے ابا سے کہہ رہا تھا کہ آپ پریشان مت ہوا کریں، میں اس وقت اپنی ڈیوٹی پر تھا اور آن ڈیوٹی مجھے فون سننے کی اجازت نہیں ہوتی۔ آپ تو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ میری ہاؤس جاب چل رہی ہے، ایسے میں تھوڑا سا بھی فری نہیں ہوتا۔ ابھی بھی میں بہت تھکا ہوا ہوں اور اپنی رہائش کی طرف ہی جا رہا تھا۔ کچھ سامان لینے کے لیے گاڑی سے نکلا تھا کہ تبھی میں نے اماں کی کال دیکھی تو فوراً سے پہلے کال اٹھا لی۔ حماد اپنے ابا کو تسلی دے رہا تھا اور سمجھا رہا تھا کہ میں جب ڈیوٹی پر ہوتا ہوں تو بہت مصروف ہوتا ہوں، جیسے ہی میں فارغ ہوا کروں گا میں آپ سے خود رابطہ کر لیا کروں گا۔ حماد کیونکہ اپنے ماں باپ سے دور ایک الگ شہر میں رہائش پذیر تھا۔ لاہور شہر میں حماد اپنی ہاؤس جاب سر انجام دے رہا تھا۔ وہ مہینے میں 1 یا 2 دفعہ اپنے اماں ابا سے ملنے ملتان جایا کرتا تھا۔ حماد اپنے ابا سے بات کرتے ہوئے گاڑی چلا رہا تھا کہ تبھی حماد کے ابا نے اسے پیار سے سمجھایا کہ تم تسلی سے گاڑی چلا کر گھر پہنچو۔ گھر پہنچ کر فریش ہو کر کچھ دیر کے لیے اپنی ماں اور مجھ سے بات کر لینا، تم سے بات کر کے دل کو تسلی ہو جاتی ہے۔ وہ کہا لگا کر ہنسنے لگا تھا اور اپنے ابا سے کہنے لگا، ٹھیک ہے ابا، میں جیسے ہی رہائش پر پہنچوں گا فریش ہوتے ہی سب سے پہلے آپ دونوں سے بات کروں گا۔ ابھی وہ کال بند کرنے ہی والا تھا کہ اچانک سے حماد نے زوردار بریک لگائی
تبھی کال کاٹتے ہوئے حماد نے جب سڑک پر دیکھا تو غور کرنے پر حماد کو پتہ چلا کہ سڑک کے درمیان میں کچھ ہے۔ طوفانی بارش کی وجہ سے حماد کو کچھ بھی ٹھیک سے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ تبھی حماد نے گاڑی سے نیچے اتر کر دیکھنا چاہا۔ وہ گاڑی بند کرتے ہوئے گاڑی کا دروازہ کھولا اور گاڑی کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ حماد نے سڑک کے بیچوں بیچ ایک خوبصورت عورت کو گرے ہوئے دیکھا تھا۔ اس نے جیسے ہی اس عورت کو دیکھنے کے لیے اپنے قدم آگے بڑھائے تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا، کیونکہ وہ عورت حاملہ تھی۔ وہ پوری طرح سے طوفانی بارش کے ساتھ بھیگ چکی تھی۔ حماد نے جب اس کو دیکھا تو اس کی حالت کافی خراب لگ رہی تھی۔ ہسپتال کیونکہ کافی دور تھا، اسی لیے حماد نے اسے اپنے گھر لے جانے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی اس نے اسے اٹھا کر اپنی گاڑی میں ڈالا اور تیز رفتاری سے گاڑی چلاتا ہوا اپنے گھر پہنچا تو اس عورت کی حالت غیر ہو چکی تھی۔ حماد نے جلدی سے ضروری ادویات کا استعمال کرتے ہوئے اس لڑکی کو الگ کمرے میں سلا دیا۔ جب صبح اس لڑکی کو ہوش آیا تو اس نے حماد کی طرف دیکھتے ہوئے الزام لگا دیا کہ حماد ہی اس کے ہونے والے بچے کا باپ ہے۔ حماد نے جب اس لڑکی کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو وہ غصے سے نیلا پیلا ہونے لگا۔ اس لڑکی کا ہاتھ پکڑتے ہوئے جیسے ہی حماد نے اسے گھر سے نکالنا چاہا تو اس لڑکی نے حماد کے کان میں ایک ایسی سرگوشی کی جسے سنتے ہی حماد کے ہوش اڑ گئے تھے۔ حماد ایک خوبصورت نوجوان لڑکا تھا جو کہ ایک بہت پڑھی لکھی فیملی سے تعلق رکھتا تھا۔ حماد کے بابا جو ایک ویٹنری ڈاکٹر تھے، حماد کی ماما گورنمنٹ کی ٹیچر تھی۔ ایسے حماد کے بابا اور ماما دونوں مل کر گھر کو چلا رہے تھے۔ حماد ان کا اکلوتا اور لاڈلا بیٹا تھا۔ اس کو بچپن سے ہی پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ پڑھائی میں بچپن سے ہی حماد بہت تیز تھا۔ تبھی اس کی ماما نے حماد کو اعلیٰ تعلیم دلوانے کا سوچا۔ اس کی ماں نے حماد کا داخلہ ایک بہت اچھے اسکول میں کروایا تھا۔ وہ اپنی کلاس میں ہر لحاظ سے نمبر 1 پر تھا۔ شروع سے ہی حماد کو پوزیشن حاصل کرنے کا بہت شوق تھا۔ وہ اپنی پڑھائی کو لے کر بے حد سنجیدہ رہتا۔ پھر سب ٹیچرز حماد کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتی تھیں۔ حماد خوش اخلاق ہونے کے ساتھ ساتھ محنتی بھی تھا۔ حماد کے بابا جب بھی حماد سے پوچھتے کہ بڑے ہو کر تم کیا بننا چاہو گے تو حماد ہمیشہ اپنے بابا کو مسکراتے ہوئے جواب دیتا کہ میں بڑا ہو کر ایک بہت اچھا سرجن بننا چاہوں گا۔ حماد کے پورے خاندان میں نہ تو کوئی اتنا پڑھا لکھا تھا اور نہ ہی کسی کے شوق اور خواب اتنے بلند تھے۔ حماد کے بابا جب حماد کے منہ سے ڈاکٹر بننے کی بات سنتے تو خوشی سے پھولے نہ سماتے تھے۔ وہ اپنی بیوی سے کہتے کہ ہم دونوں کوشش کریں تو حماد کو اعلیٰ تعلیم دلوا سکتے ہیں۔ حماد کی ماما ہمیشہ اپنے شوہر سے کہتی کہ میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ حماد پڑھ لکھ کر ایک اچھے مقام پر پہنچ جائے۔ ہمارے کون سے زیادہ بچے ہیں جن کی ہمیں فکر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ہی بیٹے سے نوازا ہے تو ہم دونوں مل کر اس کو اس طرح کی تعلیم دلوا دیں تاکہ ساری زندگی اسے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ اس کے پاس اچھی تعلیم ہوگی تو نوکری کے مواقع بے شمار ہوں گے۔ حماد کے ماں باپ حماد کے بارے میں بہت سے خواب سجائے ہوئے تھے۔ حماد نے دیکھتے ہی دیکھتے اپنی تعلیم کی منزلیں طے کر لی تھیں۔ جیسے ہی اس نے میٹرک کا امتحان پاس کیا تو میٹرک کے امتحان میں حماد نے بہت اچھے نمبر حاصل کیے تھے۔ اب وہ چاہتا تھا کہ وہ لاہور جا کر اپنی باقی کی تعلیم مکمل کرے، جبکہ اس کے ماں باپ ملتان کے رہنے والے تھے۔ حماد کے ماں باپ حماد کو اپنی آنکھوں سے دور نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ لاہور شہر کی بھیڑ میں وہ اپنے بیٹے کو اکیلا نہیں بھیجنا چاہتے تھے۔ اسی وجہ سے حماد کے بابا نے اسے سمجھایا کہ وہ ملتان میں ہی داخلہ لے لے اور ڈاکٹر کی ڈگری ملتان سے ہی حاصل کرے۔ لیکن حماد اس بات پر بضد تھا کہ میں لاہور سے ہی ڈاکٹر کی ڈگری حاصل کروں گا اور پھر ہائی اسٹڈی کے لیے بیرون ملک جاؤں گا۔ حماد کے ماما بابا اس کی ضد کے آگے ہار چکے تھے۔ میٹرک کا امتحان پاس کرنے کے بعد حماد کو اسکالرشپ کا اعزاز حاصل ہوا تھا۔ وہ اپنے اسکالرشپ کے بل بوتے پر اپنی اگلی اسٹڈی شروع کر رہا تھا۔ حماد اپنی تعلیم کو لے کر بہت ہی سیریس تھا۔ وہ بہت ہی ہونہار اور سگھڑ لڑکا تھا۔ اس میں کسی بھی قسم کا کوئی عیب نہیں تھا۔
وہ ہمیشہ عورتوں کی عزت کرتا اور اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے حماد ہر دل عزیز بھی تھا۔ حماد کے نمبر بہت اچھے تھے، اسی لیے لاہور میں کسی بھی یونیورسٹی میں اسے بآسانی داخلہ مل سکتا تھا۔ حماد نے لاہور کی سب سے اچھی یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور اپنی اگلی پڑھائی کو جاری رکھتے ہوئے لاہور کے لیے روانہ ہو گیا۔ وہ شروع میں مہینے میں 4 دفعہ ملتان اپنے ماں باپ کو ملنے کے لیے چلا جایا کرتا تھا، لیکن جیسے جیسے حماد اپنی پڑھائی میں مصروف ہوتا گیا ویسے ویسے حماد نے ملتان جانا کم کر دیا تھا۔ اب حماد کے بابا اور ماما اکثر حماد کو ملنے لاہور آ جایا کرتے تھے۔ حماد وہاں ایک ہاسٹل میں رہتا تھا۔ حماد یہاں پر بھی کسی سے کم نہیں تھا، وہ ہمیشہ اپنے ہر سیمسٹر میں نمبر 1 پر ہی آتا دکھائی دیتا، اسی لیے اس کی کلاس کی سب لڑکیاں اس پر جان نچھاور کرتی تھیں۔ ہر لڑکی اس کے نوٹس استعمال کرتی اور طرح طرح کے بہانوں سے حماد سے بات کرنے کی کوشش کیا کرتی تھی، مگر حماد کسی کے ساتھ بھی فری نہیں ہوتا تھا۔ وہ اپنے کام سے کام رکھتا اور ہر ایک کی مدد کرنے میں پیش ہوتا۔ حماد کے گروپ میں 3 لڑکیاں اور 4 لڑکے شامل تھے۔ پڑھائی کے بعد وہ کچھ وقت اپنے گروپ میں گزارا کرتا۔ اسی گروپ میں ایک لڑکی تھی جس کا نام صبا تھا۔ صبا دل ہی دل میں حماد کو پسند کرنے لگی تھی۔ صبا بہت کم گو تھی۔ اس نے حماد کے گروپ کو جوائن ہی اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر کیا تھا۔ صبا پہلے ہی نظر میں حماد سے محبت کرنے لگی تھی، لیکن ابھی تک اس نے کسی کے اوپر بھی اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا تھا۔ کوئی بھی لڑکا یا لڑکی یہ نہیں جانتے تھے کہ صبا دل ہی دل میں حماد سے محبت کرنے لگی ہے۔ صبا بہانے سے حماد کے نوٹس استعمال کرتی اور اکثر کوئی نہ کوئی سوال لے کر حماد کے پاس حاضر ہو جاتی۔ حماد اسے ہر سوال بہت اچھی طرح سے سمجھانے کی بھرپور کوشش کرتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ حماد صرف صبا کو ہی سمجھایا کرتا تھا، اس کے پاس اس کے بیچ کا کوئی بھی لڑکا یا لڑکی آ جاتے تو حماد انہیں بھی اتنی ہی توجہ سے سمجھایا کرتا تھا جتنی توجہ سے وہ صبا کو سمجھاتا تھا۔ حماد کے دوستوں نے جب صبا کو حماد کے پاس اس طرح آتے جاتے دیکھا تو وہ لوگ بہت اچھی طرح سے سمجھ گئے کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ وہ اکثر حماد کو صبا کا نام لے کر چھیڑا چھاڑی کیا کرتے، لیکن حماد ہمیشہ انہیں سمجھاتا کہ بہت بری بات ہے، کسی بھی لڑکی کو کسی لڑکی کے ساتھ جوڑ دینا گناہ ہے۔ اس بیچاری کے دل میں کچھ ہو یا نہ ہو، تم لوگ کہہ کر کیوں اسے بدنام کر رہے ہو؟ جب حماد کے دوست اس کے منہ سے ایسی باتیں سنتے تو وہ حماد کا بہت مذاق اڑاتے اور اکثر اسے کہتے کہ اچھا، اگر تمہارے دل میں اس کے لیے کچھ نہیں تو پھر تم اسے بہن بول کر دکھاؤ۔ لیکن حماد ایسا نہیں کرتا تھا، ہمیشہ مسکرا کر بات کو ٹال دیا کرتا۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ حماد بھی کہیں نہ کہیں صبا کو پسند کرنے لگا تھا۔ اس سے پہلے کہ یہ بات پوری یونیورسٹی میں پھیل جاتی، حماد نے اپنے ماں باپ سے صبا کے بارے میں بات کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن اس سے پہلے حماد نے صبا کی رضامندی جاننا ضروری سمجھا تھا۔ اس نے جب موقع پا کر صبا سے پوچھا کہ کیا وہ اسے پسند کرتی ہے تو صبا نے شرماتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا اور حماد سے کہا کہ میں پہلے دن سے ہی تمہیں بہت پسند کرنے لگی تھی، لیکن ہمت نہیں ہوتی تھی کہ میں تمہیں خود بتا سکوں۔ حماد اس کا جواب سن کر خوش ہو گیا تھا۔ اس نے بھی صبا سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ تم بھی اپنے گھر میں بات چلاؤ اور میں بھی اپنے ماں باپ سے بات کروں گا تاکہ ہماری پڑھائی کے دوران ہی ہمارا رشتہ پکا ہو جائے۔ دونوں بہت خوش تھے۔ حماد اس ہفتے ملتان جانے والا تھا۔ ویسے تو وہ ہر ہفتے نہیں جایا کرتا تھا، لیکن اس ہفتے وہ صبا کے لیے جا رہا تھا۔ وہ اپنے ماں باپ سے صبا کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا۔ جب حماد نے اپنی ماما کو فون کر کے بتایا کہ میں ملتان آ رہا ہوں تو اس کی ماما نے اس کی پسند کے سارے کھانے تیار کر رکھے تھے۔ وہ جیسے ہی ملتان پہنچا تو اپنے ماں باپ سے مل کر بے حد خوش ہوا تھا۔ حماد کے ماں باپ بھی حماد پر صدقے واری جا رہے تھے۔ جیسے ہی حماد گھر کے اندر داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ اس کی خالہ اور کزن بھی ملتان گئے ہوئے تھے۔ حماد ان سے مل کر بہت خوش ہوا تھا۔ اس کی خالہ اسے بہت پیار کرتی تھی۔
سب نے مل کر کھانا کھایا اور پھر سب باتیں کرنے لگے۔ تبھی حماد کی ماما نے حماد کو بتایا کہ اس کی خالہ اپنی بیٹی سارہ کے لیے حماد کا رشتہ لینا چاہتی ہے۔ حماد نے جب یہ بات سنی تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ وہ تو اپنا دل صبا کو دے چکا تھا اور اب وہ کسی اور سے شادی کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ حماد کے چہرے پر پھیلی ہوئی مسکراہٹ اچانک سے پریشانی میں بدل گئی اور اس بات کو وہاں بیٹھے ہر بندے نے محسوس کیا۔ تبھی حماد کی خالہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ کوئی پریشانی والی بات ہے تو تم مجھے بتا سکتے ہو، ہم نے ابھی رشتہ پکا نہیں کیا، صرف بات ہی کی ہے۔ اگر تمہاری نظر میں کوئی اور ہے تو کوئی بھی مسئلے والی بات نہیں، تم ہمیں اپنی خواہش کا اظہار کر سکتے ہو۔ تبھی حماد نے وقت ضائع نہ کرتے ہوئے اپنے ماما بابا سے کہہ دیا کہ میں یونیورسٹی کی ایک لڑکی سے محبت کرتا ہوں جو کہ میرے ہی بیچ کی ہے، اس کا نام صبا ہے اور میں صبا کے سلسلے میں ہی آج یہاں آیا تھا، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ آپ لوگوں نے پہلے سے ہی کوئی پروگرام بنا رکھا ہے۔ سارہ بھی کسی اور کو پسند کرتی تھی۔ جب سارہ نے حماد کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو وہ خوشی سے جھوم اٹھی اور فوراً سے پہلے حماد کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میں نے تمہیں دل سے ہمیشہ بھائی مانا ہے اور میرے دل کی دعا تھی کہ تم سدا میرے بھائی ہی رہو، اور تم نے تو میری پریشانی چٹکیوں میں حل کر دی۔ اب چاہ کر بھی یہ لوگ ہماری شادی نہیں کر سکتے، تم آج سے میرے پکے والے بھائی ہو۔ سب لوگ حیران ہونے کے ساتھ ساتھ کہا لگا کر ہنسنے لگے اور کہنے لگے دیکھ لو بات ہم کیا کرنا چاہتے تھے اور ان بچوں نے بات کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ حماد سے صبا کے بارے میں سب انفارمیشن لینے کے بعد حماد کی ماما صبا کے لیے مان گئی تھی۔ حماد بے حد خوش تھا۔ اس نے اپنی ماما کے ہاتھ چومتے ہوئے کہا کہ آپ کا زندگی بھر یہ احسان میں کبھی نہیں بھولوں گا، آپ نے میری محبت کو بغیر کسی پریشانی کے میری جھولی میں ڈال دیا ہے۔ حماد کی ماما اور بابا تو آج ہی صبا کے گھر جانا چاہتے تھے، لیکن حماد نے اپنے ماما اور بابا سے تھوڑا انتظار کرنے کو کہا، کیونکہ ابھی حماد کو صبا نے اپنے والدین کا فیصلہ نہیں سنایا تھا۔ اس نے صبح واپس جانا تھا، اسی لیے اس نے اپنے گھر والوں سے اجازت لیتے ہوئے سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ سونے کا تو ایک بہانہ ہی تھا، حماد کو فون پر صبا سے بات کرنی تھی۔ تبھی اس نے خوشی خوشی صبا کو فون ملایا۔ جیسے ہی صبا نے فون اٹھایا تو صبا کی دل کی دھڑکنیں تیز تھیں، کیونکہ صبا نہیں جانتی تھی کہ حماد کے والدین نے کیا جواب دیا ہے۔ تبھی حماد نے صبا کو خوشخبری سناتے ہوئے کہا کہ ماما بابا کو کوئی اعتراض نہیں، ماما بابا نے میرے فیصلے کی عزت رکھتے ہوئے شادی کے لیے ہاں کر دی ہے۔ حماد کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ جیسے ہی صبا نے اس کے منہ سے یہ خوشخبری سنی تو صبا بھی خوشی سے جھوم اٹھی۔ پھر اچانک ہی صبا کے دماغ میں ایک شرارت آئی۔ صبا نے شرارتی انداز میں حماد سے کہا کہ تمہارے تو ماں باپ مان گئے ہیں، لیکن حماد مجھے تمہیں بتانا تھا کہ میرے ماں باپ اس رشتے کے لیے بالکل نہیں مانے۔ میرے ماں باپ میرا رشتہ میرے ماموں کے بیٹے سے کرنا چاہتے ہیں، اور جیسے ہی میں نے اپنے ماما بابا سے تمہارے لیے بات کی تو انہوں نے صاف انکار کر دیا اور مجھے بہت بری طرح سے ڈانٹا اور کہا کہ اگر تم نے حماد کا نام بھی لیا تو تمہیں جان سے مار دیں گے۔ میں بہت پریشان ہوں، تم کب واپس آ رہے ہو؟ حماد کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ حماد نے کبھی بھی ایسا جواب ملنے کی امید نہیں کی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور وہ زاروں قطار رونے لگا تھا اور صبا سے کہنے لگا ایسا مت کہو، کیسے بھی کر کے اپنے ماں باپ کو مناؤ، اگر تم سے نہیں منائے جاتے تو مجھے بتاؤ، میں آ کر ان کے پاؤں پکڑ کر تمہارا ہاتھ مانگ لوں گا، لیکن میں تمہارے بغیر ایک منٹ بھی نہیں رہ سکتا، میں نے تم سے بہت محبت کی ہے۔ صبا حماد کا یہ تماشا بنا کر خوش ہو رہی تھی۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر کار حماد صبا سے کس قدر محبت کرتا ہے۔ تبھی سے صبا نے دیکھا کہ حماد بہت ہی زیادہ رونے لگا ہے، تو صبا نے فوراً سے پہلے حماد کو چپ کرواتے ہوئے کہا کہ میں تو مذاق کر رہی تھی، میں نے ماما بابا سے تمہارے بارے میں بات کی تو وہ فوراً سے پہلے مان گئے، اور سب سے بڑی بات کہ میرے تو ماموں ہی نہیں ہیں،
ان کا بیٹا کہاں سے آ گیا؟ میں تو مذاق کر رہی تھی، میں دیکھنا چاہتی تھی کہ تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے۔ صبا نے جب یہ بات حماد کو بتائی تو اس نے غصے سے فون بند کرتے ہوئے صبا سے کہا کہ مجھے اس طرح کا مذاق بالکل پسند نہیں، میں نہ جانے ابھی کیا کر جاتا۔ یہ حماد اور صبا کے درمیان پہلی اور شاید آخری جنگ تھی۔ دونوں کے گھر والے ان کے رشتے کے لیے تیار تھے۔ دونوں کے گھر والوں نے مل کر ان کی بات پکی کر دی تھی۔ اب صبا اور حماد ایک ہی یونیورسٹی میں ایک ساتھ تعلیم حاصل کرنے لگے تھے، دونوں ہی ڈاکٹر بن رہے تھے اور ایک ساتھ ہی ایک مقدس رشتے میں بندھنے والے تھے۔ حماد اور صبا کے پیپر سر پر تھے۔ اب دونوں نے دل لگا کر اپنے پیپرز کی تیاری شروع کی۔ دونوں کے پیپر بہت اچھے ہوئے۔ دونوں اپنے رزلٹ کے آنے کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ دوسری طرف حماد کے ماں باپ اور صبا کے ماں باپ نے ان دونوں کی انگیجمنٹ کر دی تھی، کیونکہ اب رزلٹ کے بعد دونوں ہاؤس جاب کرنے والے تھے، اس لیے دونوں بہت زیادہ مصروف ہو جاتے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے گھر والوں نے ان کی منگنی کر دی تھی۔ ہاؤس جاب کے دوران ہی دونوں کی شادی ہونے والی تھی۔ حماد اور صبا بہت ہی اچھے نمبروں سے کامیاب ہوئے۔ حماد تو بے حد اچھے نمبر لے کر ڈاکٹر بن چکا تھا۔ اب حماد کو ہاؤس جاب لاہور ہی کرنی تھی۔ صبا پہلے ہی لاہور کی رہنے والی تھی، اسی لیے صبا کی بھی ہاؤس جاب لاہور میں ہی لگا دی گئی۔ حماد ایک سرجن بننا چاہتا تھا۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ بزی ہو گیا تھا، اسے سر کھجانے کا بھی ٹائم نہیں ملتا تھا۔ یہی حال صبا کا بھی تھا۔ دونوں زور و شور سے اپنی ڈیوٹی پر توجہ دے رہے تھے۔ حماد اب مہینے میں 1 یا 2 دفعہ اپنے ماں بابا سے ملنے جایا کرتا۔ حماد کے ماں بابا نے یہی فیصلہ کیا کہ شادی کے بعد حماد کو لاہور میں ہی سیٹل کر دیا جائے، تاکہ روز روز آنے جانے کا مسئلہ ختم ہو جائے، کیونکہ حماد کی ڈیوٹی وہیں لگنی تھی۔ تبھی حماد کے بابا نے اس کو ایک گاڑی بھی لے کر دی تھی، اور گھر پہلے سے ہی لاہور میں حماد کے بابا کا تھا، کیونکہ حماد کا ددیال اور ننیال دونوں ہی لاہور کے رہنے والے تھے۔ حماد اب اسی گھر میں رہا کرتا۔ اس کے ماما بابا بھی کچھ دن کے لیے لاہور آ جایا کرتے اور کچھ دن اپنے بیٹے کے ساتھ گزار کر پھر واپس ملتان چلے جایا کرتے تھے۔ حماد بہت خوش تھا۔ اس نے اپنی پہلی کمائی سے اپنے ماں باپ اور صبا کے لیے شاپنگ کی تھی۔ اب اس کا ایک ہی مقصد تھا، شادی کے لیے تیاری کرنا۔ حماد نے اپنے بابا سے صاف کہہ دیا تھا کہ شادی کے تمام اخراجات وہ خود اٹھائے گا۔ آج حماد بہت تھکا ہوا تھا، کیونکہ اس نے 32 گھنٹے کی ڈیوٹی دے کر آج تقریباً 1.5 دن بعد اپنے گھر جانا تھا۔ جیسے ہی حماد نے صبا سے مل کر اسے گھر جانے کے بارے میں بتایا تو صبا نے حماد سے کہا کہ موسم تو بہت خراب لگ رہا ہے۔ حماد بہت تھکا ہوا تھا اور گھر جا کر ہی آرام کرنا چاہتا تھا۔ حماد نے صبا سے اجازت لی اور اللہ حافظ بولتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ جیسے ہی حماد اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اسپتال سے گھر کے لیے روانہ ہونے لگا تو موسم اچانک سے تیز طوفانی بارش میں تبدیل ہو گیا۔ وہ آہستہ آہستہ گاڑی چلاتا اپنے گھر کی طرف جانے لگا تھا۔ حماد کو کچھ گروسری کرنی تھی، کیونکہ گھر میں کچھ ضرورت کا سامان چاہیے تھا۔ اس نے ایک مارکیٹ میں گاڑی روک کر سب ضرورت کا سامان خرید لیا۔ جیسے ہی حماد سامان ڈگی میں رکھ کر گاڑی میں بیٹھنے لگا تو حماد کے فون پر گھنٹی بجی۔ اس نے اپنا موبائل نکالا تو دیکھا کہ اس کی ماما کی کال تھی۔ وہ اپنی ماما سے بات کرنے لگا تھا۔ حماد کی ماں حماد سے اس کی شادی کے بارے میں اس کا ارادہ جاننا چاہ رہی تھی۔ حماد نے اپنی ماں سے کہا کہ آپ لوگ لاہور آ کر صبا کے گھر والوں سے مل کر بات کر لیں، پھر جو بہتر لگے گا کر لیجیے گا۔ ماما سے بات کرنے کے بعد حماد نے اپنے بابا سے بھی کچھ دیر بات کی اور پھر اپنی مصروفیت کے بارے میں اپنے بابا کو سب بتاتے ہوئے کہنے لگا کہ میں گھر جا کر فریش ہو کر آپ سے بات کرتا ہوں۔ ابھی حماد نے کال کاٹی ہی تھی کہ اچانک سے حماد نے گاڑی کی بریک لگائی، کیونکہ سڑک کے درمیان میں حماد کو کچھ پڑا ہوا دکھائی دے رہا تھا، لیکن وہ کیا تھا؟ طوفانی بارش کی وجہ سے حماد کو گاڑی میں بیٹھ کر ٹھیک سے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ جلدی سے گاڑی سے اترا اور جا کر گاڑی کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ جیسے ہی حماد کی نظر
سڑک پر پڑی تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا تھا، کیونکہ سڑک پر ایک حاملہ خاتون بے ہوش پڑی تھی۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ ہسپتال کافی دور تھا اور حماد آدھے سے زیادہ راستہ طے کر چکا تھا۔ تبھی حماد نے اس حاملہ لڑکی کو اٹھاتے ہوئے اپنی گاڑی میں ڈالتے ہوئے اپنے گھر لے جانے کا فیصلہ کیا۔ حماد اسے اپنے گھر لے آیا۔ گھر پہنچتے ہی اسے بستر پر لٹایا اور کچھ ضروری ادویات کا استعمال کرتے ہوئے اسے گہری نیند سونے دیا اور خود اپنے کمرے میں جا کر سو گیا۔ حماد آج اس قدر تھکا ہوا تھا کہ اسے اپنے ماما اور بابا سے بات کرنے کا وقت ہی نہ ملا۔ کچھ وہ اس حاملہ لڑکی کو لے کر بے حد پریشان تھا۔ وہ بار بار اس کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں ایسا کیا ہوا جو لڑکی اس حالت میں پڑی ہوئی ملی۔ حماد دل میں سوچ رہا تھا کہ کہیں یہ پولیس کیس نہ ہو، لیکن پھر حماد نے انسانیت کے ناطے اور اپنے پیشے کی وجہ سے اس لڑکی کو ایک رات کے لیے پناہ دینا مناسب سمجھا۔ صبح ہوئی تو وہ لڑکی ہوش میں آ چکی تھی۔ لڑکی نے جیسے ہی خود کو ایک گھر میں دیکھا تو حیران اور پریشان ہونے لگی۔ ابھی بھی ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس کے حواس قائم نہیں تھے۔ وہ حیران ہو کر حماد کی طرف دیکھنے لگی۔ حماد صبا کے ساتھ بات کرنے میں مصروف تھا۔ تبھی وہ لڑکی ہوش میں آتے ہی کہنے لگی کہ میرے ہونے والے بچے کے باپ تم ہو۔ حماد نے اسے حیران ہو کر دیکھتے ہوئے کہا کہ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ ہوش میں تو ہو، کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو؟ میں نے آج سے پہلے تمہیں کبھی دیکھا ہی نہیں، اور تم ہو کہ مجھ پر اتنا گھٹیا الزام لگا رہی ہو۔ صبا کی کال چل رہی تھی۔ حماد بہت زیادہ غصے میں تھا۔ وہ مسلسل غصے سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ حماد اس لڑکی کی بات سن کر تو آگ بگولا ہونے لگا تھا کہ میں نے تمہارے ساتھ نیکی کی اور تم میرے ہی گلے پڑ رہی ہو۔ یہ سب باتیں صبا بھی سن رہی تھی۔ حماد نے اس لڑکی کو کہا کہ اچھا تھا تم بیچ سڑک میں ہی پڑی رہتی، وہی مر جاتی، نہ میں تمہارے ساتھ نیکی کرتا اور نہ تم اتنا گھٹیا الزام مجھ پر لگاتی۔ وہ غصے سے مسلسل بولے جا رہا تھا۔ حماد کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب اس لڑکی کے ساتھ کیا کرے۔ تبھی اس نے جیسے ہی اپنے کان کو فون لگایا تو فون کٹ چکا تھا۔ حماد پریشان ہو کر دوبارہ فون کرنے لگا تو صبا نے کال کاٹ دی۔ حماد بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ تبھی حماد نے اسے میسج کیا تو صبا نے اس کے میسج کا بھی کوئی جواب نہ دیا۔ حماد یہ سمجھ رہا تھا کہ صبا نے ساری بات سن لی ہوگی اور اسی وجہ سے صبا اب اس کی کال اٹینڈ نہیں کر رہی۔ حماد کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے حماد اور صبا کا رشتہ ٹوٹنے کے قریب تھا۔ وہ اپنے رشتے کے بارے میں ایسا سوچ کر ہی ہل جاتا تھا، کیونکہ وہ صبا سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ حماد صبا کے بغیر جینے کا تصور نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی۔ میں نے نیکی کرتے کرتے اس مصیبت کو اپنے گلے میں ڈال لیا ہے۔ حماد کو اس کا گناہ اپنے سر پر پڑتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ خود کو بہت بری طرح سے کوس رہا تھا اور دل میں سوچ رہا تھا کہ میں نے اپنا رشتہ خراب کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ وہ مسلسل خود کو کوستے جا رہا تھا۔ تبھی حماد کو بے انتہا غصہ آیا۔ اس نے غصے کے ساتھ اس لڑکی کا بازو پکڑ کر کھینچتے ہوئے اسے گھر سے باہر نکالنے کا سوچا۔ جیسے ہی حماد نے اس لڑکی کو باہر نکالنا چاہا تو ہوش اڑ گئے۔ جب حماد نے گھر کا دروازہ کھولا اور گھر کے دروازے پر کھڑے اپنے ماں باپ کو دیکھا، حماد کا رنگ اڑ چکا تھا۔ اس نے فوراً سے پہلے اس لڑکی کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا جسے وہ گھسیٹتے ہوئے دروازے تک لے آیا تھا۔ حماد کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ تبھی اس کی ایسی حالت دیکھتے ہوئے حماد کی ماں نے کہا کہ سب خیریت تو ہے، اور یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ حماد کی ماں پریشان حال اس سے سوال کر رہی تھی کہ تبھی حماد کے ماں باپ کی نظر اس حاملہ لڑکی پر پڑی تو حماد کے ماں باپ کی نظروں میں ایک سوال تھا جس کا جواب اس وقت حماد کے پاس بھی نہیں تھا۔ وہ اسے گھسیٹتا ہوا دروازے تک لے کر جا رہا تھا۔ تبھی حماد کی ماں نے اسے منع کیا کہ اس کی حالت دیکھو، تم یہ کیا ظلم کما رہے ہو؟ تم ڈاکٹر ہو کے کسی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ حماد وہیں زمین پر بیٹھ گیا اور رونے لگا اور اپنی ماں سے کہنے لگا کہ اس لڑکی کی وجہ سے میری زندگی برباد ہو گئی ہے۔ اس لڑکی کی وجہ سے میری صبا مجھ سے دور چلی گئی۔
حماد کے ماں باپ کو کوئی بھی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تبھی اس کی ماں نے اس کو پانی پلاتے ہوئے صوفے پر بٹھایا اور حماد سے کہنے لگی، پہلے چپ ہو جاؤ اور تسلی سے پانی پیو، صبا کہیں نہیں جاتی، صبا یہی ہے۔ تبھی حماد کی ماں نے اس حاملہ لڑکی سے پوچھا کہ یہ بچہ کس کا ہے؟ وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی، اس کے حواس قائم نہیں تھے۔ وہ لڑکی حیران ہو کر حماد کی ماں کی طرف دیکھنے لگی۔ اس سے پہلے کہ حماد کی ماں اسے مزید کوئی سوال پوچھتی، دیکھتے ہی دیکھتے وہ لڑکی پھر سے بے ہوش ہو گئی۔ حماد کی ماں نے اپنے شوہر کی مدد سے لڑکی کو اٹھا کر اندر بستر پر لیٹایا اور پھر حماد کے پاس آئے تاکہ تمام ماجرا معلوم کر سکے۔ تبھی اچانک دروازہ نوک ہوا اور دروازہ کھولنے پر معلوم ہوا کہ دروازے پر صبا ہے۔ صبا دوڑتی ہوئی اندر آئی اور حماد کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور حماد سے کہنے لگی، تم پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ جب حماد نے صبا کو اپنے قریب دیکھا تو پھر سے رونے لگا اور صبا سے کہنے لگا، کیا تمہیں بھی لگتا ہے کہ میں گنہگار ہوں؟ کیا تم بھی مجھے قصوروار سمجھتی ہو؟ صبا محبت بھری نظروں سے حماد کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی اور مسکراتے ہوئے کہنے لگی، کیا تمہیں لگتا ہے کہ مجھے تم پر یقین نہیں ہے؟ حماد نے اپنے دونوں ہاتھوں میں صبا کا ہاتھ تھامتے ہوئے اس سے کہا، میں بے گناہ ہوں، یہ لڑکی مجھ پر سراسر الزام لگا رہی ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ بچہ کس کا ہے اور میں نہیں جانتا کہ یہ لڑکی کون ہے۔ میں تو آج اس کو پہلی دفعہ ملا ہوں۔ صبا نے کہا کہ تسلی رکھو، مجھے سب ٹھیک سے بتاؤ کہ سب ہوا کیا تھا۔ تبھی حماد نے بتایا کہ یہ لڑکی مجھے ہسپتال سے کچھ فاصلے پر سڑک پر بے ہوش ملی تھی۔ ہسپتال دور تھا اور اس کی حالت کافی خراب تھی، اسی وجہ سے میں نے اس کی بھلائی کا سوچا اور اسے اپنے گھر لے آیا، اور یہ لڑکی مجھ پر ہی اتنا گھٹیا اور گندا الزام لگا رہی ہے۔ صبا نے حماد سے پوچھا کہ وہ لڑکی کہاں پر ہے۔ حماد نے کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ پھر سے بے ہوش ہو گئی ہے اور ماما نے اسے کمرے میں لٹا دیا ہے۔ صبا فوراً سے پہلے دوڑتی ہوئی کمرے کی طرف گئی۔ صبا کے دماغ میں کچھ چل رہا تھا۔ جیسے ہی صبا نے کمرے میں جا کر دیکھا تو صبا نے تسلی سے سکون کا سانس لیتے ہوئے باہر آنے لگی۔ صبا جیسے ہی کمرے سے باہر آئی تو اس نے آ کر حماد کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ پریشان مت ہو۔ صبا نے حماد سے کہا، میں اس لڑکی کو جانتی ہوں، میں جانتی ہوں کہ یہ لڑکی کون ہے۔ حماد نے حیران ہوتے ہوئے صبا سے کہا کہ تم کیسے جانتی ہو اس لڑکی کو؟ صبا نے کہا کہ میں نے کچھ دیر پہلے اس کی تصویر اسپتال میں دیکھی تھی۔ حماد بہت حیران ہو کر صبا کو دیکھنے لگا۔ صبا نے بتایا کہ یہ لڑکی اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی ہے اور یہ ہمارے ہی ہسپتال سے بھاگی ہوئی لڑکی ہے۔ یہ لڑکی کنواری ہے اور اس کے ساتھ کسی نے بہت بڑا ظلم کیا تھا۔ اس کی اس حالت کے ذمہ دار تم نہیں بلکہ کوئی اور حیوان صفت انسان تھا جس نے اس کی عزت خراب کی اور اس کو اس حالت تک پہنچایا۔ صبا نے بتایا کہ اس لڑکی کی حالت بہت خراب تھی تو ہسپتال کے قریب کے علاقے میں ہی کچھ لوگ چند دن پہلے اسے ہمارے اسپتال لے کر آئے تھے۔ ان لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ لڑکی پاگل ہے اور حاملہ ہے، نہ جانے یہ کہاں سے بھولی بھٹکی ہمارے محلے میں آ گئی ہے۔ اب نوجوان لڑکے اور بچے اسے تنگ کرتے ہیں۔ اس کی حالت ایسی نہیں کہ ہم اسے کہیں اور بھیج سکیں، اس لیے ہم نے سوچا ہم اسے اسپتال میں داخل کروا دیتے ہیں، پھر آپ کو جیسا مناسب لگے آپ اس کا حل نکال لیجیے گا۔ اور اس لڑکی کو ہسپتال میں داخل کرنے والی ہمارے ہاسپٹل کی سب سے قابل ڈاکٹر کشور ہیں۔ ڈاکٹر کشور دماغ کی ڈاکٹر تھی۔ اس کے کہنے پر اس نوجوان لڑکی کو اسپتال میں داخل کر لیا گیا تھا اور یہ لڑکی کل رات سے اسپتال سے غائب تھی۔ صبا نے بتایا کہ جب میں تمہارے ساتھ بات کر رہی تھی تو تبھی وارڈ بوائے اس لڑکی کی تصویر لے کر پورے ہاسپٹل میں اسے تلاش کر رہا تھا۔ جب میں نے اس وارڈ بوائے سے گمشدہ پیشنٹ کی حالت کے بارے میں جاننے کی کوشش کی تو مجھے پتہ چلا کہ وہ ایک لڑکی تھی جو کہ حاملہ تھی۔ تبھی میرے ذہن میں تمہاری بات آئی کہ تم نے بھی ابھی مجھے ایک ایسی لڑکی کے بارے میں بتایا تھا، اس لیے میں کال کاٹتے ہی سیدھا تم سے ملنے گھر چلی آئی کہ جا کر دیکھتی ہوں، اس لیے میں فوراً سے پہلے گھر چلی آئی تھی۔ اب حماد کافی تسلی میں تھا، اس کے اوپر جو پریشانی کا غلبہ تھا وہ اب ختم ہو چکا تھا۔
حماد نے کمرے میں جا کر دیکھا تو وہ لڑکی ہوش میں آ چکی تھی۔ سب لوگ کمرے میں جمع ہو گئے۔ اس لڑکی نے جیسے ہی حماد کے بابا کی طرف نظر ڈالی تو خوف زدہ ہوتے ہوئے اس کے بابا سے کہنے لگی کہ اس بچے کے باپ تم ہو۔ سب لوگ یہ بہت اچھی طرح سے سمجھ گئے تھے کہ اس لڑکی کا ذہنی توازن درست نہیں ہے۔ تبھی حماد اور صبا نے پیار اور محبت سے اسے ٹیکل کرتے ہوئے ہاسپٹل لے جانے کی۔ جیسے ہی حماد اور صبا اسے ہاسپٹل لے کر گئے تو ڈاکٹر کشور کو اطلاع دے کر بلا لیا گیا تھا۔ ڈاکٹر کے آنے پر حماد نے ڈاکٹر سے کہا کہ یہ میری جاننے والی ہیں، اس کے علاج پر جتنا خرچ آئے گا وہ سب میں ادا کروں گا، آپ بس اس کا اور اس کے بچے کا خیال رکھیے گا اور مجھے جلد خوشخبری سنائیے گا کہ یہ لڑکی صحت یاب ہو گئی ہے۔ صبا نے اور حماد نے مل کر اس لڑکی کی ذمہ داری لے لی تھی۔ اب ڈاکٹر کشور اس حاملہ لڑکی کا علاج کرنے لگی تھی۔ علاج کے دوران ڈاکٹر کشور کو بہت سی باتوں کا پتہ چلا تھا اور اس نے وہ ساری باتیں حماد اور صبا سے ڈسکس کی تھی۔ تبھی حماد اور صبا نے کچھ ایسی باتوں کو جاننے کی کوشش کی جن سے اس لڑکی کے گھر کا پتہ چل سکتا تھا۔ حماد اور صبا روزانہ اس لڑکی کو ملنے جاتے اور کافی ٹائم اس کے ساتھ گزارتے تھے تاکہ اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ انفارمیشن حاصل کر سکیں۔ اس لڑکی نے اپنا نام صوبیہ بتایا تھا اور کہا کہ میں گجرات شہر سے تعلق رکھتی ہوں۔ اس کے بتائے ہوئے پتے پر حماد اور صبا پہنچ گئے تھے۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ صوبیہ کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں تھے اور صوبیہ کا ایک ہی بھائی تھا جو بیرون ملک رہتا تھا۔ صوبیہ کی بھابھی کا رویہ صوبیہ کے ساتھ بالکل بھی ٹھیک نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ صوبیہ کی بھابھی اس پر ظلم ڈھائے رکھتی تھی۔ صوبیہ کی بھابھی کا سلوک اس کے ساتھ بہت برا تھا۔ محلے والوں نے بتایا کہ صوبیہ کی بھابھی کے بھائی نے صوبیہ کے ساتھ بدسلوکی کی تھی اور پھر صوبیہ پر ہی الزام لگا کر اسے گھر سے دھکے دے کر نکال دیا گیا۔ صوبیہ کی بھابھی نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر اس پر بہت تشدد کیا۔ صوبیہ اس کے دیے ہوئے ہر ظلم کو برداشت کرتی رہی۔ پھر جب صوبیہ کو پتہ چلا کہ وہ امید سے ہے تو اس سے یہ صدمہ برداشت نہیں ہوا۔ وہ بہت عرصے تک اپنے بھائی کے آنے کا انتظار کرتی رہی، لیکن اس کی بھابھی نے اسے محلے میں ہی ٹکنے نہیں دیا تھا۔ وہ اس صدمے کو برداشت نہیں کر پائی اور یہی وجہ تھی کہ وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی تھی۔ محلے والوں نے بتایا کہ محلے میں صوبیہ کبھی سڑک کے کسی کونے پر پڑی ہوتی اور کبھی کسی کونے پر۔ اس کے باوجود بھی اس کی بھابھی نے اس کو یہاں پر بھی رہنے نہیں دیا تھا۔ اس کی بھابھی اپنے بھائی کے ساتھ مل کر اس کا بہت برا حال کرتی تھی۔ صوبیہ کیونکہ اب سوچ سمجھ نہیں رکھتی تھی، اس کا دماغ پہلے کی طرح کام نہیں کرتا تھا۔ محلے والوں کے لاکھ سمجھانے پر بھی جب صوبیہ کی بھابھی اپنی حرکتوں سے باز نہ آئی تو پھر ایک دن اچانک نہ جانے صوبیہ یہاں سے کہاں غائب ہو گئی اور دوبارہ پلٹ کر کبھی یہاں نہیں آئی۔ ہم سب تو سمجھتے تھے کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں ہوگی۔ حماد اور صبا نے صوبیہ کے بھائی سے ملنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ صوبیہ کا بھائی بیرون ملک ہی ہے۔ محلے والوں سے صوبیہ کے بھائی کا فون نمبر لے کر حماد نے جب اس کے ساتھ رابطہ کیا اور اسے اس کی بہن کے بارے میں بتایا تو وہ زاروں قطار رونے لگا۔ وہ اپنی بیوی کی چالاکیوں سے واقف تو تھا، لیکن اس کی بیوی اس حد تک گر جائے گی اس بات کا اسے علم نہیں تھا۔ صوبیہ کے بھائی نے حماد سے ریکویسٹ کی کہ صوبیہ کا دھیان رکھا جائے اور اس نے حماد سے کہا کہ میں جلد ہی پہلی فرصت میں پاکستان پہنچ جاؤں گا۔ حماد نے ایسا ہی کیا۔ صوبیہ کے بھائی کو 15 دن بعد چھٹی ملنی تھی اور صوبیہ کا علاج مسلسل ہوتا رہا۔ تبھی حماد کو ڈاکٹر کشور نے بتایا کہ صوبیہ اب بالکل ٹھیک ہونے لگی ہے، وہ پہلے سے کافی بہتر ہے۔ حماد کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا تھا۔ حماد نے صوبیہ کے ساتھ دوستانہ ماحول بنا رکھا تھا، اس لیے صوبیہ ہر بات حماد سے اور صبا سے کر لیتی تھی۔ انہی دنوں صوبیہ نے ایک بہت ہی خوبصورت بچے کو جنم دیا۔ صوبیہ کا بھائی بھی پاکستان آ چکا تھا۔ اس نے جب اپنی بہن کی حالت کو دیکھا تو وہ خون کے آنسو رونے لگا۔ اس نے حماد کا اور صبا کا شکریہ ادا کیا اور اپنی بہن کو لے کر اپنے گھر چلا گیا۔ حماد اور صبا بھی ان دونوں کے ساتھ بچے کو لے کر گئے تھے۔
घर पहुंचकर सोबिया के भाई ने अपनी बीवी के सब करतूतों से पर्दा उठाते हुए अपनी बीवी से कहा कि अगर तुम्हारा भाई मेरी बहन और इसके बच्चे को कबूल करेगा तो तुम इस घर में रहोगी, और अगर वो इसे कबूल नहीं करेगा तो तुम भी मेरी तरफ से फारिग हो। वो बहुत डर गई थी। उसने फौरन से पहले सोबिया का निकाह अपने भाई से करवा दिया। हमाद और सबा की कोशिश से आज सोबिया अपने घर में आबाद है। सोबिया की भाभी और उसके भाई ने सबसे माफ़ी मांगी और दोबारा पलटकर कभी सोबिया के साथ बुरा सलूक नहीं किया था। आज सोबिया अपने बच्चे के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रही है।